تو سب سے پہلے مکہ مکہ شہر، کیونکہ ہم پچھلے لیسن میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اسلام سے پہلے عربوں کی لائف کیسے تھی؟ ان کی کل ہم نے ان کی پڑھا تھا کہ ان کی دینی لائف کیسے ہے، ان کی سیاسی لائف کیسے تھی، ان کی سوشل لائف کیسی تھی وغیرہ، وغیرہ، ان کے اندر کیا کوالٹیز تھیں، سب کچھ ہم نے پڑھ لیا۔ ابھی اس ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مکہ شہر آباد کیسے ہوا اور کس نے کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کیسے وہاں پر آبادی ہوئی اور کیسے لوگوں نے اس کو سنبھالا، اور اسلام کے اندر مکہ شہر کی کیا حرمت ہے، کیا اہمیت ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کانت مکہ تو ارضن جردہ، کہ مکہ جو تھی وہ ایک بالکل کیا تھی، بنجر زمین تھی۔ لا شجر فیہا ولا زرع ولا ماء، نہ وہاں پر کوئی درخت تھا، نہ وہاں پر کوئی کھیتی تھی، اور نہ ہی وہاں پر کوئی پانی تھا۔ خالیۃ من کل اثر الحیات، زندگی کا کوئی بھی نام و نشان وہاں پر نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے جب وہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، تو زندگی وہاں پر، لائف وہاں پر پاسبل ہو نہیں سکتی۔ تو ان حالات کے اندر امر اللہ ابراہیم علیہ السلام ان یأتی بہاجر، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ مکہ میں جائیں۔ اب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ ان کا امتحان تھا، ان کی ایک آزمائش تھی جو کہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت کہاں پر تھے؟ وہ ملک شام میں تھے، جو کہ مکہ سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو کہ شام میں تھے، وہاں سے حکم دیا گیا کہ آپ شام چھوڑیں اور 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ جائیں۔ اور مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، درخت نہیں ہے، زندگی کے کوئی بھی آثار وہاں پر نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر، یہ یہاں پر میں کریکشن بھی کر دوں کہ صحیح نام جو ہے وہ ہاجر ہے، ہاجرہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف تھی، ان کی یا جو اہلیاں تھی، ان کا صحیح نام ہاجر ہے، ہاجر، ہاجرہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ لکھا بھی ہوا ہے ہاجر۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ ہاجر اور اپنے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے چلے، اس حال میں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ دودھ پیتے بچے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ مکہ شہر پہنچ گئے، تو وہاں پر آ کر انہوں نے ایک دعا مانگی، جو کہ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کی آیت ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اے اللہ کہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی گھر والوں کو ایک ایسی وادی کے اندر لا کر بسا دیا ہے جہاں پر کوئی بھی کھیتی باڑی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں پر وہ کیا کریں؟ نماز قائم کر سکیں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اے اللہ آپ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی، اس جگہ کی محبت ڈال دیں، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھل عطا فرمائیں، اور ان کو رزق اور کھانے پینے کی چیزیں عطا فرمائیں، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ابھی اگر آپ مکہ کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، بالکل بنجر زمین ہے۔ تو اس حالات کے اندر ایسی دعا کرنا کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھل عطا فرما، یہ نبیوں کا ایمان ہوتا ہے کہ کوئی بھی سبب نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ وہ چیز مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ تو اب دیکھ لیں مکہ کا، اگر آپ لوگ عمرے پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت کرنے کی بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو ہر طرح کا پھل جو ہے نا وہ مکہ کے اندر مل جائے گا۔ سعودی عرب میں آپ کو ہر طرح کا پھل مل جائے گا، چاہے یہاں پر اس کا موسم ہو چاہے نہ ہو۔ سردیوں میں آپ کو آم مل جائیں گے، گرمیوں میں آپ کو مالٹے مل جائیں گے، سردیوں میں تربوز مل جائیں گے، ہر طرح کا پھل آپ کو یہاں پر مل جائے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ فاستجاب اللہ دعاءہ، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ قبول کی۔ فمرت به رفقۃ من جرہم، تو یہاں پر تھوڑی سی نا انہوں نے شارٹ کر کے بیان کی ہے، تو آپ لوگوں کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام نے پھر وہ ان کو جب بھوک لگی تو انہوں نے اپنے پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں وہ رگڑی، جس کے نتیجے میں زمزم کا چشمہ وہ پھوٹ پڑا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی ہاجر، انہوں نے
پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تھوڑا-سا وہاں پر ایک تالاب شکل بنا لی تاکہ پانی یہاں پر ٹھہر سکے اور ہم پانی سے استفادہ حاصل کریں۔ تو تھوڑا بہت وہاں پر ان کا رہنا شروع ہو گیا۔ تھوڑا-سا گھر بنا لیا، زندگی کے آثار شروع ہو گئے کیونکہ پانی جو مل گیا تھا۔ تو کچھ زمانے کے بعد یمن سے ایک قبیلہ جرہم وہاں سے گزرا۔ فاستقرت الی جوار زمزم باذن من اسماعیل، تو ان جرہم قبیلے والوں نے آ کر حضرت ہاجر علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ کیا ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے پڑوسی بن کے یہاں پر رہ سکتے ہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجر نے ان کو اجازت دے دی کہ ہاں آپ لوگ بھی رہ سکتے ہیں۔ تو اب مکہ کے اندر تھوڑی سی آبادی شروع ہو گئی۔ ایک طرف اسماعیل علیہ السلام کی فیملی ہے، دوسری طرف یمن سے آیا ہوا قبیلہ جرہم وہ وہاں پر آ کر رہنا شروع ہو گیا۔ وَرَزَقَهُمُ اللَّهُ أَنْوَاءَ الثَّمَرَاتِ الَّتِي يَحْمِلُ النَّاسُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَسَلَبٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کو طرح طرح کے پھل دینا شروع کر دیے، اور وہ پھل وہاں پر اگتے نہیں تھے بلکہ لوگ باہر سے وہاں لے کر آتے تھے۔ وَرَفَعَ إِسْمَاعِيلُ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ مَعَ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ، بیت اللہ کی جو عمارت تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی زمانے سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن ان کی جو بنیادیں تھیں بیت اللہ کی وہ ابھی تک کیا تھیں؟ باقی تھیں۔ تو ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹے نے وہ بیت اللہ کی جو پرانی بنیادیں تھیں اسی کے اوپر دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ فاختار اللہ مکہ لتکون محل بیتی، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ہر انسان کے دل میں اس کی محبت ڈالی۔ پہلا گھر تھا لوگوں کے لیے جو کہ عبادت کریں، یطوفون بہ طواف کریں، یصلون علیہ نماز پڑھیں، یعتکفون اعتکاف کریں، وجعلها حرما آمنا یوم خلق السماوات والارض، یہ بات یہاں سے سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو حرمت والا گھر بنایا ہے۔ اس کی ایک حرمت ہے، جب سے آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تب سے وہ حرمت بیت اللہ کو حاصل ہے، اور جس دن آسمان اور زمین ختم ہوں گے تب تک یہ جو گھر ہے اس کی حرمت جو ہے نا باقی رہے گی۔ اب اس کی حرمت کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ ابھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو اسی لیے کہتے ہیں نا بیت اللہ الحرام، حرام گھر یعنی حرمت والا گھر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہر طرف، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کل کے سبق میں، لوگ ڈاکے ڈالتے تھے، راستے لوٹتے تھے، چوریاں کرتے تھے، قتل کرتے تھے، لیکن جو لوگ مکہ کے رہنے والے تھے ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا کہ بھئی یہ تو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، حالات بہت زیادہ خراب تھے، لیکن مکہ کے جو حالات تھے وہ بالکل پرامن تھے۔ وہ اس وجہ سے تھے کہ لوگ شرم کرتے تھے، حیا کرتے تھے کہ یہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ اس کی رزلٹ تھا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور حال یہ ہے کہ مکہ کے ارد گرد جتنے بھی شہر ہیں وہاں لوگ اچک لیے جاتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا یہ باطل چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے اس نعمت کا اظہار فرمایا ہے۔ اب امن کا کیا مطلب ہے؟ امن کا مطلب یہ ہے وَهَذَا الْأَمَانُ شَمِلَ الطَّيْرَ فِي الْجَوِّ، آسمان کے اندر اڑنے والے پرندے ان کا آپ شکار نہیں کر سکتے، وَالصَّيْدَ فِي الْبَرِّ، اور خشکی پر چلنے والے جانور کا آپ شکار نہیں کر سکتے، وَالنَّبَاتِ فَوْقَ الْأَرْضِ، اور زمین کے اوپر اگنے والے درختوں کو آپ کاٹ نہیں سکتے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبتہ یوم فتح مکہ، جس دن مکہ فتح ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے ایک خطبہ دیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے ان هذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو حرام قرار دیا ہے جب سے آسمان اور زمین وجود میں آئے، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کی جو حرمت ہے وہ باقی رہے گی قیامت کے دن تک۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالَ فِيهِ، تو اس میں قتل و قتال کرنا، مارنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لِأَحَدٍ قبلی، میرے سے پہلے مکہ میں کسی قسم کا قتل و قتال کرنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی کو کچھ دیر کے لیے اجازت دی گئی تھی بس۔
اس کے بعد نہ وہ اجازت کبھی کسی کو ملے گی اور نہ اس سے پہلے وہ کسی کو ملی ہے۔ لا یعضد شوکہ، یہاں کے جو درخت ہیں، کانٹے ہیں، وہ کاٹے نہیں جائیں گے۔ ولا ینفر صیدہ، یہاں کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ولا یلتقط لقطتہ الا من عرف، اگر آپ کو مکہ شہر میں کوئی چیز گری ہوئی، کسی کی چیز کوئی گری ہوئی پڑی مل گئی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز کس کی ہے، تو آپ وہ چیز نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلاں بھائی کی ہے، فلاں بہن کی ہے، تو آپ اٹھا کر پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز گری ہوئی مل گئی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، تو آپ کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ولا یختلى خلاہ، یہاں تک کہ جو خشک گھاس ہوتی ہے وہ بھی نہیں آپ کاٹ سکتے۔ تو مکہ شہر کی حرمت کا یہ مطلب۔ تو اسی وجہ سے مکہ جو تھا وہ ہر عرب کے لوگوں کے لیے تعظیم کی جگہ تھی، یہاں تک کہ فکان احدہم یلقى قاتل ابیہ، یہاں تک کہ کوئی آدمی مکہ کے اندر اپنے باپ کے قاتل کو یا اپنے بھائی کے قاتل کو ملتا تو اسے کوئی بھی پنگا نہیں لیتا، اس کی طرف گھور کے نہیں دیکھتا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے، یہ میرے باپ کا قاتل ہے، میرے قبضے میں آ گیا، میں اس کو مار دوں۔ نہیں، کیونکہ وہ اب حرم کے اندر ہیں، وہ مکہ کے اندر ہیں، اس وجہ سے وہ کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہے نا پنگا نہیں لیتا تھا، صرف بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو عرب لوگ تھے، ان کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ مکہ لا تقر فیہا ظلما ولا بغیا، کہ مکہ جو ہے اپنے اندر کسی بھی ظالم انسان کو پناہ نہیں دیتا۔ جو بھی اس کے اندر ظلم کرتا ہے مکہ کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن ضرور ہلاک کرتے ہیں۔ اسی لیے مکہ شہر کا جو پرانا نام تھا وہ بکہ تھا۔ مکہ شہر کا پرانا نام کیا تھا؟ بکہ۔ بکہ کہتے ہیں عربی زبان میں اس چیز کو جو باہر اگل دیتی ہے، باہر پھینک دیتی ہے۔ تو مکہ کو بکہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ حرمت والی جگہ ہے، جو بھی اس کے اندر ظلم کرے گا مکہ اس کو باہر پھینک دے گا، وہ اس کو رہنے نہیں دے گا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 میں فرمایا ہے، ومن ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، جو بھی شرک کرے گا، الحاد کرے گا، ظلم کرے گا مکہ کے اندر، ہم اسے دردناک عذاب سکھائیں گے۔ اور اس کی سب سے اچھی دلیل جو ہے وہ حادثۃ الفیل ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ ہے۔ ہاتھی والوں کا واقعہ جو کہ ابرہہ کا واقعہ ہے، یہ کافی مشہور ہے۔ تھوڑا سا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ایک یمن کے اندر نجاشی کی طرف سے قائم کیا ہوا ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہۃ الاشرم تھا۔ اس نے ایک لمبا لشکر تیار کیا اور اس کے سامنے ایک ہاتھی بھی تھا۔ عام طور پر ہاتھی ان دنوں میں لشکر میں نہیں ہوتے تھے، گھوڑے یا اونٹ ہوتے تھے۔ ہاتھی کو تیار کیا، ہاتھی کا ایک روب ہوتا تھا، تو ہاتھی کو دیکھ کر اونٹ اور گھوڑے اور باقی جو دشمن کے لوگ تھے وہ ڈر جایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس نے کیا تاکہ وہ بیت اللہ کو گھرا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حال کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل کی آیت نمبر 3 سے 5 تک کیا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندے بھیجے گروہ در گروہ، جماعت کے اندر۔ وہ پرندے کیا کرتے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے پتھر ان کے اوپر پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور وہ پتھر جو تھے وہ ان کے سر سے داخل ہوتے تھے اور پیشاب اور پیخانے کے راستے سے نیچے سے نکل جاتے تھے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ تو جب یہ واقعہ ہو گیا، اس کے واقعے کے بعد ارد گرد کے لوگوں کے دلوں میں اور بھی مکہ کی تعظیم پیدا ہو گئی کہ بھائی اب مکہ یا مکہ والوں کے کسی کے ساتھ بھی برا بلا نہیں کرنا، ورنہ وہی حال ہوگا جو کہ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب واپس آ جائیں، اب واپس آ جائیں۔ مکہ میں کون سے لوگ ہیں؟ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی فیملی ہے اور قبیلہ جرہم کی جو ہے نا وہ فیملی ہے، دو فیملی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مکے کا کنٹرول تھا، بیت اللہ کا جو کنٹرول تھا، وہاں کے جو بڑے تھے وہ قبیلہ جرہم والے بن گئے۔ اب قبیلہ جرہم والوں نے وہاں پر اپنی منمانیاں کرنا شروع کر دی، وہ چیزیں کرنا شروع کر دیں جو کہ بیت اللہ میں حلال نہیں تھی۔ اور ہم یہ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جو بھی مکہ کے اندر ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر رہنے نہیں دیں گے، تو ایسا ہی ہوا۔ تو قبیلہ خزاع والوں نے حملہ کیا مکہ کے اوپر، اور مکہ سے جرہم قبیلے کو باہر نکال دیا، ان کو وہاں پر قتل کیا، یہاں تک کہ خزاع والے جو ہے نا وہ اب کیا ہو گئے؟
انہوں نے جرہم کو نکال دیا اور خود مکہ پر قابض ہو گئے، اور ان کا وہاں پر جو حکم ہے، وہاں ان پہ جو حکومت ہے وہ کافی زمانہ رہی، اور قبیلہ خزاع کے جو سردار تھے وہ عمر بن لحی تھے۔ قبیلہ خزاع کے جو سردار تھے، اب یہ ہسٹری آگے آگے چل رہی ہے۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام آئے مکہ میں، اس کے بعد جرہم آئے، جرہم والوں نے تھوڑی سی منمانیاں کی تو خزاع والوں نے ان کو نکال دیا۔ اب مکہ کا جو کنٹرول ہے وہ خزاع کے ہاتھ میں ہے، اور خزاع قبیلے کے جو بڑے سردار ہیں وہ عمر بن لحی ہیں۔ عمر بن لحی جو ہے، یہ پہلا آدمی ہے جس نے بیت اللہ کے اندر بتوں کو داخل کیا۔ یہ بات سننے والی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی بیت اللہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اس میں بت کہاں سے آ گئے 360 بت؟ تو ایسے آ گئے کہ عمر بن لحی، انہوں نے، قبیلہ خزاع کے جو سردار تھے، انہوں نے سب سے پہلے عرب کے اندر بتوں کی پوجا کا رواج ڈالا۔ اس کے پیچھے ایک خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایران گئے تھے یا شام گئے تھے، وہاں پر دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو وہ اچھا لگا، تو انہوں نے وہاں سے ایک بت اٹھایا اور مکہ کے اندر لے آئے۔ تو مکہ کے اندر سب سے پہلے بتوں کی پوجا شروع کرنے والے شخص کا نام عمر بن لحی تھا، اور وغیرہ دین ابراہیم، اس سے پہلے بت پرستی شروع ہونے سے پہلے جو مکہ والے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، لیکن اس نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چینج کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول من سیب السوائب وعبد الاسنام ابو خزاع عمرو بن عامر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ شخص جس نے بتوں کے اوپر جانوروں کو قربان کرنا شروع کیا، یعنی غیر اللہ کے لیے جانوروں کو قربان کرنا شروع کیا، وہ عابد الاسنام اور بتوں کی پوجا کی، وہ ابو خزاع قبیلے کا سردار عمر بن عامر ہے۔ وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ فِي النَّارِ، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں گھسیٹ رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو دکھا دیا گیا۔ قبیلہ خزاع کے بعد پھر کون آیا؟ ثم جاء قصی بن کلاب، یہ شخص آئے، فجمع قریشا فی مکہ۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ہسٹری سن لیجئے۔ جو قصی تھے، ان کی ایک بڑی فیملی تھی، اور ان مطلب قصی جو تھے وہ ایک بڑے سردار تھے، ان کے نیچے جو ہے نا کافی زیادہ لوگ تھے، فیملیز تھیں، قبیلے تھے۔ فجمع قریشا فی مکہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب خزاع کے بعد یہ مکہ پر قابض ہو گئے قصی، تو انہوں نے اپنی تمام فیملیز کو، اپنے تمام چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ کیا کرو، آپ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو جاؤ۔ اس سے پہلے وہ مکہ میں نہیں تھے، کوئی طائف میں تھا، کوئی مکہ سے باہر گاؤں میں تھا، کوئی کہیں تھا، لیکن جب یہ آ گئے مکہ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اب ساری ہجرت کر کے کہاں آ جاؤ، مکہ میں آ جاؤ۔ مکہ میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ امر قریشن ببناء دورها حول الکعبہ، اور انہوں نے کہا کہ بھئی تم اپنے گھر جو ہے نا وہ کعبہ کے ارد گرد بنا لو۔ وابتدا ہوا فی بنا دار الندوہ، سب سے پہلا گھر دار الندوہ بنایا۔ دار الندوہ کیا ہوتا ہے؟ ندوہ کہتے ہیں مشورہ کرنا، میٹنگ کرنا، دار کہتے ہیں گھر کو۔ تو مکہ میں بیت اللہ کے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا جس میں بیٹھ کر وہ مشورے وغیرہ کیے کرتے تھے۔ آگے چل کے دار الندوہ کا بار بار تذکرہ ہوگا۔ وَجَعَلَ بَابَهَا إِلَى مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، اور وہ جو دار الندوہ تھا اس کا دروازہ بیت اللہ کی مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ یجتمع فیہا کبراء اہل مکہ، اس گھر کے اندر، دار الندوہ کے اندر، مکہ کی بڑی بڑی شخصیات اکٹھی ہوا کرتی تھی، تحت امرتہ قصی بن کلاب کے مشورے کے نیچے، لیتشاوروا فی امور العباد والبلاد، تاکہ یہ مشورہ کر سکیں۔ فلا یعقدون لواء حرب الا فیہ، کسی جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تو پہلے یہاں پر اکٹھے ہوتے، کسی کی شادی ہوتی تو دار الندوہ کے اندر ہوتی، عورت کا نکاح ہوتا تو یہاں پر ہوتا، جو بھی بڑے بڑے کام ہوتے وہ دار الندوہ کے اندر ہوتے، ان کا میٹنگ ہاؤس بن گیا، ان کا سینٹر مرکز بن گیا۔ ثم قام قصی بتنظیم مکہ، پھر جو قصی تھا اس نے مکہ کو تھوڑا سا مینج کرنا شروع کیا، چیزوں کو تھوڑا سا کیا کرنا شروع کیا، مینج کرنا شروع کیا۔ کیسے مینج کیا؟ اب آگے لائنوں میں وہ آ رہا ہے۔ وَتَوَلَّى الْحِجَابَ وَالسِّقَايَةَ وَالرِّفَادَ وَاللِّوَاءَ وَالنَّدْوَةَ، یہ چیزیں آپ، اس کی پیچھے کا نا وہ ہے، چیزوں کے نام ہیں۔ حجابہ کسے کہتے ہیں؟ حجابہ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے گھر کی تزئین اور آرائش کرنا کا جو کام ہے، مطلب غلاف چڑھانا، صفائی کرنا، تزئین کرنا، خوشبو لگانا، اس طرح کے جتنے بھی صفائی کے کام ہیں، وہ قصی نے اپنے ذمہ لے لیے۔ والسقایا، سقایا کسے کہتے ہیں؟ سقایا کہتے ہیں پانی پلانا۔ تو جب حج کے موقع پر لوگ باہر سے آتے تھے، تو انہوں نے کعبہ کے سامنے کچھ ہودیاں بنا کر رکھی ہوئی تھی، کچھ پانی کے گڑھے مٹکے رکھے ہوئے تھے، جہاں پر وہ پانی جمع کرتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ تو یہ منصب بھی قصی نے اپنے پاس لے لیا۔ والرفادہ، رفادہ کہتے ہیں کھانا کھلانا۔ جو باہر سے لوگ مہمان آتے تھے اور حاجی آتے تھے، ان کو کھانا کھلانا، ان کو گوشت اور کشمش اور کھجوریں وغیرہ جو بھی کھلانے کا کام ہوتا تھا، اس کو رفادہ بولتے ہیں۔ وہ بھی قصی نے اپنے ذمہ لے لیا۔ واللواء، لواء کہتے ہیں پرچم کو، جھنڈے کو۔ جنگ کے اندر جس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، اور وہ اسی کو دیا جاتا ہے کہ جو ایک طاقتور ہو، بہادر ہو، صحیح سے لڑنے والا ہو، مضبوط ہو، اسی کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ تو قصی نے وہ جھنڈا بھی اپنے پاس لے لیا کہ جب بھی جنگ ہوگی، جھنڈا تھامنے والا جو انسان ہوگا وہ قصی کے خاندان سے ہوگا۔ وہ ندوہ، ندوہ کہتے ہیں مشورہ کرنا، مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرنا، وہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ بھی قصی قبیلے کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ حجابہ کہتے ہیں بیت اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کرنا، سکایا پانی پلانا، رفادہ کھانا کھلانا، لواء جھنڈا تھامنا، ندوہ مشورہ کرنا۔ یہ سارے کے سارے منصب جو تھے، جو بڑے بڑے منصب تھے، یہ سارے کے سارے قصی نے اپنے پاس لے لیے۔ ون قسمت المناصب بعد موتی، لیکن جیسے ہی قصی کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گیا، تو یہ اب جتنے بھی کام تھے وہ سارے کے سارے تقسیم ہو گئے۔ پہلے سارے کے سارے منصب اس کے اپنے پاس تھے، اس کی موت کے بعد یہ ڈیوائڈ ہو گیا۔ تو کیسے ڈیوائڈ ہوئے؟ فکانا فی بنی ہاشم السقایا، تو قصی قبیلے کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے بنی ہاشم، اس نے سقایا پانی پلانے کا کام لے لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی نے پانی پلانے کا کام لے لیا۔ وفی بنی امیہ العقاب رایت قریش، اور بنی امیہ حضرت خالد بن ولید ہیں، سفیان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فیملی کے ہاتھ میں جھنڈے کا کام آیا۔ وفی بنی نوفل الرفادہ، بنی نوفل کے ہاتھ میں کھانا کھلانے کا کام آیا۔ وکان فی بنی عبد الدار اللواء، اور جو بنی عبد الدار ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈا، وصدانت مال حجابہ، اور بیت اللہ کی صفائی ستھرائی، تزئین، آرائش کا کام آیا۔ اور آج تک، آج کیا تاریخ ہے؟ آج 12 مارچ 2024 ہے، ابھی تک بیت اللہ کی چابی اسی قبیلے کے اندر ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیوز کے اندر، تصویروں کے اندر دیکھا ہے، جب بھی سعودی عرب کے بادشاہ بیت اللہ جاتے ہیں اور ان کے لیے وہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تو اسی قبیلے کے ایک شخص آتے ہیں چابی لے کر، کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تھا کہ قیامت تک یہ چابی اسی قبیلے میں رہے گی۔ تو ان کا نام شاید عثمان ہے، وہ چابی لے کر آتے ہیں، اور ابھی تک وہ، مطلب ابھی تک اسی قبیلے میں۔ وکانہ فی بنی اسد المشورہ، اور بنی اسد جو تھے ان کے ہاتھ میں مشورہ وغیرہ جو تھا، چیزیں فائنل کرنا، یہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑا سا ہے۔ اچھا، اب ایک سبق ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کی سمری ہے، ہم نے کیا چیزیں جو ہے نا وہ سیکھی اس سبق کے اندر، وہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب والوں پر اسلام کی دولت دی، ان کو گمراہی سے بچایا، یہاں تک کہ وہ پہلے خرافات کے اندر پڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی اسلام آیا، انہوں نے مشرق اور مغرب کو فتح کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عرب والوں پر کیا کیا؟ ایک فضل کیا، اپنا ایک شرف بخشا۔ دوسری بات جو ہے، یجب علی المسلم ان یعتنی بالسیرہ نبویہ، یہ بات ہمیں کل سے کر رہا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ سیرہ نبویہ کا کیا کرے؟ اہتمام کرے۔ وَأَنْ يَتَعَلَّمَهَا، خود بھی سیکھے، وَيُعَلِّمَهَا أَهْلَ بَيْتِهِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے۔ یقول زین العابدین علی بن الحسن رضی اللہ عنہما، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا، آج گروپ کے اندر بھی بھیجا تھا، کننا نعلم مغازی نبی اللہ، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے سکھائی جاتی تھی، کما نعلم سورۃ من القرآن، جیسا کہ ہم قرآن پاک کی سورت کو سیکھتے ہیں۔ تو اتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سبق جو ہمیں ملتا ہے اس سبق سے، وہ یہ ہے کہ المسلم مامور باتباع النبی والتأسی فی امور کلہ، کہ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی خوشی میں، غمی میں، ہر قسم کی لائف میں کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔
अब वो इत्तिबा कैसे करेंगे हम? ज़ाहिर बात है, जब हमें नबी के बारे में पता चलेगा तो इत्तिबा करेंगे ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या का सुन्नत क्या है? तो उसके लिए हमें सीरत पढ़नी। अच्छा जी, इन्नल इंसाना कुल्लमा काना मुतमस्सिकन बितालीमिल अंबिया, जितना इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलेगा, उतनी ही हैप्पी लाइफ़ गुज़ारेगा, उतनी ही उसकी ज़िंदगी फ़ितनों से और परेशानियों से दूर होगी। और जितना उतना ही वो शिर्क से, ज़ुल्म से और हर तरह की बीमारियों से दूर होगा, और उतनी ही मुआशरे के अंदर जो हैं वो परेशानियाँ, मुसीबतें, जराइम कम हों। उसके बाद एक सबक हमें ये मिलता है कि अपने आबाओ-अजदाद की अंधी तक़लीद करना, बगैर कोई चेक किए कि ठीक है, ये गलत है, इसका रिज़ल्ट आखिर में क्या निकलता है, परेशानी, गुमराही दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी, इंसान खुराफात में फँस जाता है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये बात हम पर भी फिट आती है। हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, या कह लें पंजाब वाले जो लोग हैं, हमने, हमारे बड़े आबाओ-अजदाद ने एक बहुत बड़ा ज़माना इंडिया में हिंदुस्तानों के सा हि हिंदुओं हिंदुओं और सिखों के साथ गुज़ारा है। जिसकी वजह से हिंदू और सिख लोगों की जो रिवायात हैं, वो हमने सीख ली हैं। मिसाल के तौर पर हमारी शादियाँ देख लें, और हमारी शादियाँ देख लें, या हमारी कह लें, शादियाँ कह लें, या वो फ़ौतगी हो जाती है, उसके ऊपर जो हम कुछ काम करते हैं, उसमें से अक्सर अक्सर जो है ना, वो दीन का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता है, बल्कि हमने वो हिंदुओं वाली रस्में ही हैं। ठीक है ना? ये गोद भराई, ये शावर और ये और चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमने वहाँ से सीखी है। पंजाब के वो इलाके जो शहरों से दूर हैं, जो बिल्कुल देहात में है, रिमोट एरिया है, उनको दीन का कख नहीं पता, और उनको वुज़ू करने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन फ़ौतगी में और गमी में क्या करते हैं, उनकी वही हरकत हैं जो सिखों की हैं, जो हिंदुओं की हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी दीन सीखा ही नहीं है, तो जो उनके बड़े कर रहे थे, वो वही कर रहे हैं, और उन बड़ों के जो बड़े इंडिया से सीख कर आए थे, हिंदुओं से सीख कर आए, वही हम कर रहे हैं। तो अपने आबाओ-अजदाद की अंधी तक़लीद करना, बगैर सोचे-समझे हुए, इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हम गुमराही में पड़ जाते हैं। आखिरी सबक हमने क्या सीखा, कि मक्का की अज़मत सीखी, कि वो अल्लाह ताला का हरम है, उसके अंदर अमन है, सकीना है, और ये क्या है, एक एज़ाज़ की और तब्जील की बात है। एक बात जो है ना, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, ये आप लोगों के लिए नई होगी, उसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड खोलूँ, मेरे लिए भी नई है, मैंने भी नई-नई सीखी है, लेकिन आप लोगों को भी मज़ा आएगा। देखें, सबसे पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर की ज़ियारत करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, और बार-बार नसीब फ़रमाए। मिसाल के तौर पर मैं ड्राइंग के अंदर इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन चलें फिर भी। ये जो एक मैंने रेड रंग का सर्कल बनाया है ना, ये बैतुल्लाह है, ठीक है ना? ये क्या है? बैतुल्लाह है, अल्लाह ताला का घर है, जहाँ पर काले रंग का गुलाब चढ़ा होता है। ये मक्का शहर के अंदर है, ठीक है? इसके इसके इर्द-गिर्द जो है ना, इसके इर्द-गिर्द एक बाउंड्री है, जो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? इस बाउंड्री को कहते हैं मीकात, ठीक है? मीकात कहते हैं। ये जो बाउंड्री है, ये मक्का शहर से दूर है। मिसाल के तौर पर जब हम लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो मक्का शहर एंटर होने से पहले मीकात आता है, और मक्का के चारों तरफ या 5 तरफ जो है ना मीकात है। एक तरफ यलमलम है, एक तरफ जाराना है, एक तरफ सैल कबीर है, एक तरफ क्या नाम है उसका, मदीना वालों के लिए जो है, मतलब 5 जगह पर उन्होंने कॉर्नर बनाए। जब आप उम्रा करने के लिए आते हैं, तो आप इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, इल्ला ये कि आप ihram की शक्ल में हो, ठीक है? आप किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हों, और आपने मक्का शहर में एंटर होना है, और आपकी नीयत उम्रा करने की है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी भी करीबी मिकात में जाएँगे, वहाँ पर ihram चेंज, ताइफ में वो सैल कबीर है ना, तो आप किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हों, पाकिस्तान से, इंडिया से या अमेरिका से, कहीं से भी आ रहे हों, तो आप मिकात को क्रॉस नहीं कर सकते, जब तक आप क्या करें? जब तक आप मिकात पे रुके ihram ना बाँध लें। ठीक हो गया? इस बाउंड्री के अंदर मुसलमान भी जा सकते हैं, लेकिन ihram के साथ, और नॉन मुस्लिम्स भी जा सकते हैं बगैर ihram के साथ, ठीक है? उसके बाद अगली बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, जिसको हुदूदुल हरम कहते हैं।
हदूदुल हरम कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर वो एक छोटे-छोटे पिलर्स पिलर्स बने हुए देखे हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है हरम की हदूद। मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ। आप अगर आप मक्का में गए हैं, तो आपने हर तरफ से पिलर्स बने हुए देखे हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है हरम की हदूद, ठीक है? अ, मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को शायद गूगल पे। अ, ये देखें, ये जो तस्वीर है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाला, इस तरह के आपने पिलर्स लगे हुए देखे होंगे। ये हरम की हदूद स्टार्ट होती है, ठीक है? नज़र आ रहा है ना? ये वाला ये जो मैं लाल रंग से इसे कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ। यहाँ से हरम की बाउंड्री स्टार्ट हो रही होती है या शुरू हो रही होती है। जहाँ पर ये इस तरह के पिलर्स लगे हुए हैं, वो पिलर्स जो है ना ये सेकंड बाउंड्री है ये वाली। अ, ये सेकंड बाउंड्री है, ये हरम की हदूद स्टार्ट होती है। अब इस बाउंड्री के अंदर मुसलमान तो स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम स्टार्ट यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते। नो, नॉन मुस्लिम यहाँ पर नहीं। नॉन मुस्लिम इसके बाहर-बाहर ही रहेंगे। और ज़्यादातर ये जो बाउंड्री है हदूदुल हरम की, ये वाली सेकंड वाली, ये मक्का शहर के अंदर है। अभी पीछे हम सारा कुछ पढ़कर जो आए हैं कि यहाँ पर दरख्त नहीं काटना, इसमें परिंदा नहीं मारना, वो इस हदूद के अंदर है, यहाँ पर। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? ये जो बाउंड्री है ये वाली, जो मिकात और हदूद हरम के दरमियान है, ये वाली, यहाँ पर हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये मक्का शहर से बाहर होती है। ये जो दूसरी है ये वाली, ये हदूद हरम, यहाँ से अब बाकी सारे अहकामात शुरू हो जाते हैं, प्रोटोकॉल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स नहीं जा सकते, यहाँ पर कत्ल नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, वगैरह-वगैरह। उसके बाद एक तीसरी बाउंड्री है छोटी-सी, जो हरम की मस्जिद के इर्द-गिर्द ही होती है। यहाँ पर एक नमाज़ का सवाब कितना मिलता है? 1.5 लाख की नमाज़ों के सवाब, जितना भी नमाज़ों का सवाब है वो यहाँ पर मिलता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि हुदूदुल हरम स्टार्ट होते ही नमाज़ों का सवाब दो ज़्यादा बढ़ जाता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये हो जाता है, ठीक है? तो ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। चलें जी, अब आ जाएँ सबक की तरफ। थोड़ा-सा 10-15 मिनट हैं, पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अगला सबक जो है लेसन नंबर 2 है हमारा, वो है इरहासात अन-नबुव्वा। सबक का टाइटल क्या है? इरहासात अन-नबुव्वा। नबुव्वा कहते हैं नबुव्वत कोई, इरहासात किसे कहते हैं? इरहासात अगर आप समझ लेंगे, तो आप लोगों को सबक का मज़ा आ जाएगा। देखिए, जब बारिश आनी होती है किसी इलाके के अंदर, तो क्या होता है? बारिश आने से पहले बादल आ जाते हैं, ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अभी बारिश आने वाली। इसी तरह नबूवत, नबी के आने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो कि अ, गैर तबीई होते हैं, जो कि ऐसे होते हुआ नहीं करते हैं, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, आउट ऑफ द वे होते हैं। उन वाक़यात को इरहासात कहते हैं। उन वाक़यात को क्या कहते हैं? इरहासात कहते हैं। यानी कि नबी की आने से पहले वो वाक़यात का पेश आना जो कि ऐसे हुआ नहीं करते थे, वो क्या हैं? वो उसको इरहासात नबुव्वा कहते हैं। जैसे हाथी वालों का वाक़या। अब ज़ाहिर बात है, मक्का वालों ने कभी भी पहले इस तरह का वाक़या नहीं देखा था कि परिंदे आ रहे हैं और वो हाथियों को मार रहे हैं। ऐसा होता है कभी? कभी भी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन ये एक बड़ी दलील है जो कि अ, नबी की इरहासात कहते हैं। तो इरहासात का समझ में आ गया? किसी भी किसी भी बड़ी चीज़ के होने से पहले जो चीज़ें वाक़ियात होती हैं, जो कि बताती हैं कि कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है, उसको इरहासात कहते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले, आपके नबी बनकर आने से पहले क्या-क्या वाक़ियात हुए, उन सब को इरहासात कहते हैं। उन इरहासात में क्या था कि पहली चीज़ ये जो बात है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इरहासात कैसे लिखते हैं? अलिफ, रा, हा 2 आँखों वाली अलिफ, साद अलिफ ता, इरहासात। ये जो बात अभी आगे आ रही है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने पिछले तमाम अंबिया को ये बताया था कि एक नबी आने वाला है। बशारातुल अंबिया वल कुतुब अस्समाविय्या बि मुहम्मद। ये बात अगर आप सुन लेंगे ना, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी थे, अल्लाह ताला ने उन तमाम अंबिया को बताया था
उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि भई एक नबी आना है, उसकी ये क्वालिटीज़ होंगी। तुम लोग अपनी-अपनी उम्मतों को बताओ। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम अपनी कौम को बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम अपनी कौम को बताओ, नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम अपनी कौम को बताओ कि एक नबी आने वाला है। और अगर तुम उस नबी को पाओ, अब देखिए ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने 2-2 अंबिया का ज़माना देखा है। ये पहले ईसाई भी थे, बाद में मुसलमान भी थे। तो उनको ये कहा गया कि अगर तुम उस नबी मोहम्मद को पा लो, तो तुमने उस पर ईमान लाना है, तुमने उसकी मदद करनी है। ये तमाम पिछली उम्मतों को बताया। अब यहूदी माने ना माने, ईसाई माने ना माने, उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था। जो सही नॉलेज रखने वाले हैं, वो इस बात का जो है ना वो इस उसको मानते हैं। अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा कुरान में फरमाया है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और याद करो वो वक़्त जब अल्लाह ताला ने पिछले तमाम अंबिया से वादा लिया। क्या वादा लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, कि मैंने तुम्हें जो किताबें दी हैं, तुम्हें जो हिकमत और दानाई की बातें सिखाई हैं, जब वो तुम्हें दी हैं, सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, और फिर वो नबी आ जाए जो कि पिछली तमाम चीज़ों की तस्दीक करे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएँ, तो तुमने क्या करना है? लतुमिनुन्न बिह, तो तुम उस नबी पर ज़रूर ईमान लेकर आओगे। ये अल्लाह ताला ने पिछले तमाम अंबिया से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, वादे लिए थे कि अगर नबी आ जाएँगे ना, तो तुमने अपनी नबूवत छोड़ देनी है और उस नबी पर ईमान ले आना है। वला तंसुरुन्नहु, और तुमने उसकी उनकी मदद करनी है। क़ाल अक़ररतुम, अल्लाह ताला दोबारा कन्फर्म कर रहे हैं, क्या क्या तुमने वादा कर लिया? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और पक्के हो? क़ालू अक़ररना, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने कहा कि जी हाँ, हमने आपका ये वादा ले लिया कि अगर हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद आएँगे, तो हम उन पर ईमान लाएँगे, हम उनकी मदद करेंगे। क़ाल फ़शहदू, तो अल्लाह ताला ने कहा कि गवाह रहो, व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ क्या हूँ? गवाह में से हूँ। फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका, तो जो अब इस वादे और इकरार करने के बाद फिर जाएगा, फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, तो ये लोग फ़िस्क वाले हैं, फ़ासिक लोग। आले इमरान की आयत नंबर 81 से 82। क़ाल अली इब्न अबी तालिब, अबी अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु व अब्दुल्लाह बिन अब्बास, दोनों सहाबी जो हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये रिवायत करते हैं। और ये जो हदीस है, ये कहाँ पर है? ये तफ़सीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 2 69 पर है। ठीक है? वो फरमाते हैं, मा बअसल्लाहु नबिय्यन मिनल अंबिया, कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से जितने भी नबी भेजे हैं, उन सब से वादा लिया। लइन बुइसा मुहम्मदुन, कि अगर मोहम्मद आ जाएँ, व हुवा हय्युन, और तुम ज़िंदा हो, ला युमिनन्ना बिही व ला यंसुरन्नहु, तुम अपनी नबूवत को छोड़कर उन पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे। व अमरहु अन यअख़ुज़ल मीसाक़ अला उम्मतिही, और नबियों को हुक्म फरमाया कि तुम अपनी उम्मत से ये वादा लो कि ए मेरी उम्मत, यानी मूसा अलैहि सलाम अपनी उम्मत को कहें, ईसा अलैहि सलाम अपनी उम्मत को कहें कि ए मेरी उम्मत, अगर तुम्हारे पास नबी मोहम्मद आ जाएँ, तो हमें छोड़कर आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने उनको ईमान लाना है, हमारे से ख़त्म हो जाएँगे आप। लइन बुइसा मुहम्मदुन, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया जाए, व हुम अहयाउन, और तुम ज़िंदा हो, ला युमिनन्ना बिही व ला यंसुरन्नहु, तो तुम उन पर ईमान लाओगे, उनकी मदद करोगे। अय्यदल्लाहु तबारक व तआला रसूलहु बिदलाइल व आयातिन कसीरतन, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी निशानियाँ दी थीं, बहुत सारे दलाइल दिए थे, बहुत सारे मुअज़्ज़ात दिए थे। दल्लत अला सिद्क़ी रिसालतिही, जो कि उनकी रिसालत की तस्दीक करते थे। मिनहा मा काना क़ब्ल मौलिदिही, कुछ निशानियाँ ऐसी थी जो कि उनकी विलादत से पहले हुईं। जैसे कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का बशारतें देना, और कुछ ऐसे थीं जो कि उनकी विलादत से बिल्कुल थोड़ी देर पहले हुआ, जैसे कि हादिसतुल फ़ील, हाथी वालों का वाक़या है, और इसकी तफ़सील अब आगे आएगी। अच्छा जी। अब थोड़ा-सा हम डिटेल में जाएँगे, तकरीबन 10 मिनट हैं, आप पढ़ लेते हैं। थोड़ा-सा हम डिटेल में जाएँगे कि किस तरह पिछली उम्मतों की जो किताबें हैं, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। उनकी किताबों के कुछ सैंपल्स भी हैं यहाँ पर। तो पहले देखते हैं कि पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपने लोगों को किस तरह खुशखबरियाँ दी थीं कि मोहम्मद आने वाले हैं, तुम उन लोगों पर ईमान लाओगे।
اخبر اللہ تعالیٰ فی کتاب الکریم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے، ان ذکر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی کتب الانبیاء، کہ ان کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ایسے رسول کی جو کہ امی ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا، اور یہ لوگ اس نبی امی کا تذکرہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات کے اندر اور انجیل کے اندر۔ تو یہ آیت ایک واضح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کا تذکرہ، ان کی صفات تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی، لیکن اب ان بدبختوں نے اس کو تحریف کر دی ہے، بدل دی ہے، وہ چینج کر دی ہے، تو اب کہاں ملے گا؟ لیکن پریشانی ہونا، ہم ان کی کتابوں سے ہی ان کو دکھائیں۔ وہ حقا بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے قومی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جو انہوں نے اپنی قوم کے اندر دی تھی وہ بھی موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، یاد کرو وہ وقت جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے چیزیں ہیں، من التوراتی، جو تورات کے اندر تھی، ومبشرا، اور تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، برسول، ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہ دیکھیں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، لیکن عیسائی پھر نہیں مانتے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں بھی ہم تو آپ لوگوں کے قرآن کو مانتے نہیں ہیں، ہم کیوں آپ کی قرآن کی اس آیت پر ایمان لائیں؟ تو ہم کہیں گے بھی پریشان نہیں ہو، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ کعب بن احبار، کعب بن احبار جو ہیں یہ مسلمان ہو گئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانوں میں، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، اور حضرت عمر کے زمانے کے اندر مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ خود بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نجد مکتوبا فی التوراۃ، کہ ہم جب تورات پڑھتے تھے نا تو اس کے اندر ہم لکھا ہوا پاتے تھے، محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، عبدی المختار، میرے چنے ہوئے بندے ہیں، لا فظ ولا غلیظ، نہ ہی فحش گوئی کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی بری بات کرتے ہیں، ولا سخاب فی الاسواق، اور بازاروں کے اندر شور شرابہ کرنے والے نہیں ہیں، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، ولکن یعفو ویغفر، لیکن معاف کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ مولدہ بمکہ، ان کے پیدائش کی جگہ مکہ ہے، وہجرتہ بطیبہ، اور طیبہ، اور ان کے ہجرت کی جگہ کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ اسی لیے تو یہ ظالم وہاں سے اپنے اپنے جگہوں سے، شام سے، فلسطین سے ہجرت کر کے کہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے؟ مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے۔ کل میں نے آپ لوگوں کو میپ دکھایا تھا نا کہ عرب کے اندر، جزیرہ عرب کے اندر یہودی کہاں پر آباد تھے؟ مدینہ کے اندر تو آباد تھے۔ وہ مدینہ میں کرنے کیا آئے تھے؟ وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر آ گئے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نبی جو ہے نا وہ مدینہ میں ہجرت کریں گے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہماری قوم سے نہیں ہے، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی قوم سے آ گئے، تو ڈھیٹ ہو گئے، ضد میں آ گئے، کہتے بھی ہم نہیں مان لیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے، یہاں پر تورات کا ایک سیمپل یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور یہ جو نسخہ ہے لندن کے اندر ہے، اور اس کا جیسے ہمارے پارے ہوتے ہیں نا، پہلا پارا، دوسرا پارا، الف لام میم سیقول، ایسے، تو ان کی جو ہے نا رجارد واس، یہ اس کا سیمپل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پر مطلب وہ کوٹ کیا ہوا ہے، جیسے ہماری آیات کوٹ کرتی ہے نا، تو اسی طرح یہاں کے جو آتھر ہیں انہوں نے بائبل کا ایک بائبل کی ایک آیت کوٹ کی ہوئی، کہتے ہیں جاء الرب من سینا، سینا جو ہے نا وہ فلسطین کے اندر، وہ جہاں پر طور سینا، جہاں پر اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، کہتے ہیں کہ رب جو ہے نا وہ سینا سے آیا، وہ اشرق لنا من سعیر، اور شاعر پتہ نہیں کسے کہتے ہیں، پر اب مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے بائبل پڑھی نہیں ہے۔ وَاسْتَعْلَنَ مِن جبل فاران، اور جبل فاران پر کھڑے ہو کر رب نے اعلان کیا، وَمَعَهُ أُلُوفُ الْأَطْهَارِ، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ پاکیزہ شخصیات تھیں، فی یمینہ سنۃ من نار، اور ان کے رائٹ ہینڈ میں کیا تھی؟ آگ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے نا، کیونکہ وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے۔ فَمَجِيءُهُ مِن سَيْنَا، تو ان کا سینا سے آنا، بعثہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا مبعوث ہونا ہے، و اشراقہ من سعیر، اور سعیر جو ہے اس کا چمکنا،
बअथुहु मसीह अलैहिस्सलाम, मसीह यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के मबूस होना। यानी कि तौरात के अंदर ये बताया जा रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम आएँगे, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है क्या होगा, व जिबालु फ़ारान हिया जिबालु मक्का। ये जो तौरात के अंदर जबल फ़ारान का तज़किरा है ना, ये मक्का के पहाड़ों का तज़किरा है, यानी कि उस पहाड़ों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होंगे। ठीक है? तो ये उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर ज़िक्र किया गया हुआ है। अच्छा जी। तो ये कुछ सैंपल थे जो कि पुरानी किताबों के अंदर जो है तौरात, शुक्र है ये इतना मुश्किल किताब है ये बाइबल, समझ में नहीं आ रही क्योंकि हमें पता नहीं है ना साइर क्या है और ये क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए बस इतना ही काफ़ी है कि पता चल जाए कि हाँ, उनकी किताबों के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद है। चलें जी, इतना काफ़ी है इंशाअल्लाह। अब कल जो है ना बाकी वो पढ़ेंगे, अ, बाकी निशानियाँ कल पढ़ेंगे। अब कल जो है वो हज़रत सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो जो ऊँटनी वाला वाक़या है, वो भी है इसके अंदर। सलमान फारसी का वाक़या है। तो ये सारे वाक़यात इंशाअल्लाह अब कल पढ़ेंगे। जी, किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं।